بالکل ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، یہ ہمارا وطن، وہ وطن جسے آج سے تقریباً 79 سال قبل، ایک کم 80 سال قبل 1947 میں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے قومی لیڈر حضرات نے، ہمارے علماء کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا تھا۔ آج تو ہماری نئی نسل بیچاری بس وہ یہ دیکھتی رہتی ہے کہ ہمارے ملکی سطح کے سیاستدان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں، ایک دوسرے کی برائیاں، وطن عزیز میں ہونے والے خیانت کے معاملات، قتل و غارت کے معاملات، چوری ڈاکے کے معاملات، یہی ہماری نوجوان نسل کے سامنے آتا رہتا ہے۔ تو نوجوان سوچتے ہیں کہ ایسا ہی پاکستان لینا تھا تو پھر کیا ضرورت؟ کاش کہ کوئی انہیں بتاتا کہ 1947 کے جو حالات تھے اس کے اندر ہماری ماؤں نے اپنی مامتا قربان کر کے یہ وطن حاصل کیا، ہماری بیٹیوں کی عفتیں تاراج ہوئی، ہماری بہنوں کے سر سے دوپٹے اتارے گئے، ہمارے نوجوان شہید ہوئے، ہمارے بوڑھوں کا بڑھاپا لوٹا گیا، تب جا کے یہ ایک چھوٹا سا پاکیزہ اور مقدس زمین کا حصہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج یہاں نہ صرف یہ کہ سانس لینے کی آزادی ہے، نہ صرف یہ کہ گفتگو کی آزادی ہے، بلکہ یہاں قرآن کی تلاوت کی آزادی ہے، نمازوں کی ادائیگی کی آزادی ہے، آپ حج پر جا سکتے ہیں، عمرہ پر جا سکتے ہیں، دعوت اور تبلیغ کے سفر پر جا سکتے ہیں، آپ مساجد قائم کر سکتے ہیں، مدارس قائم کر سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ سچ بول سکتے ہیں، آپ کو کسی کا ظلم برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ملک در و دیوار سے نہیں بنتے، اخلاق و کردار سے بنتے۔ در و دیوار سے تو گھر بھی نہیں بنتا عزیز دوستو۔ اگر گھر میں کوئی ایک بھی بد اخلاق آدمی ہو، آپ یقین فرمائیے وہ گھر کم ہوتا ہے، جہنم زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک بھی شخص اگر بد اخلاق تو ذرا آپ سوچئے، اگر ہمارے 23-24 کروڑ پاکستانی حضرات ہی اخلاق سے میلوں دور رہ کر زندگی گزار رہے ہوں تو یہ وطن جنت کیسے بنے گا؟ ہم لاکھ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے، کبھی جھنڈیاں لہرائیں، کبھی پرچم بلند کریں، کبھی چراغاں کریں، کبھی نعرے لگائیں، کبھی جلوس نکالیں، یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم خیانت نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کا ظلم نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم والدین کا دل دکھانے کا عمل نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم ایک دوسرے پر غصہ ہونے کے بجائے، انتقام لینے کے بجائے معاف کرنے کا طرز عمل نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک پاکستان کی ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ پاکستان کوئی یورپ نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ نہیں ہے، یو ایس اے نہیں ہے، یہ کوئی جرمنی نہیں ہے، یہ کوئی فرانس نہیں ہے، یہ پاکستان ہے جس کی بنیاد میں ہے کلمہ طیبہ لا الہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بھی بولتے رہا کرو، ظلم بھی کرتے رہا کرو، رشوت لیتے دیتے رہا کرو، حق مارتے رہا کرو، یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ تو یہ کہتا ہے اپنی زندگی کو ایسے پاکیزہ بنا لو جیسے یہ کلمہ طیبہ ہے پاکیزہ۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے محبوب عزلی و اوجز، مجھے چھوٹی سی نصیحت کیجیے، چھوٹی سی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات فرمائی، اگر یہ ایک بات ہم لوگ اپنی قومی زندگی میں لے آئیں، اپنی انفرادی زندگی میں لے آئیں، اجتماعی ماحول میں لے آئیں، آپ یقین فرمائیے 90% جیلیں خالی ہو جائیں، 90% جیلیں خالی ہو جائیں اگر نبی کی صرف یہ ایک نصیحت مان لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ کیا نہ کیا کرو جی؟ اب ذرا ہم اپنی قومی زندگی میں دیکھیں،
اگر ہمارے پیچھے چلنے والی گاڑی نے 2 ہارن زیادہ بجا لیے ہیں تو ذرا سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ذرا سی بات پر ہم ایسے بھڑک اٹھتے ہیں جیسے ہم خود تو بڑے پاکیزہ ہیں، ہم سے تو کبھی کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، سارا قصور دوسروں کا ہے، ہم تو فرشتے ہیں. غصہ نہ کیا کریں. آج 14 اگست کے دن کی مناسبت سے ہم کم از کم یہ ایک عمل تو آج سے شروع کر دیں نا کہ غصہ آئے تو کنٹرول کریں. کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. 2 ساتھی آپس میں لڑ رہے تھے، اونچی آواز سے، جیسے ہوتا ہے لڑائی جھگڑے میں آواز اونچی ہو جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پسینہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، گلے کی وینز پھولنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کو ایک جملہ بتا دوں تو ان کا سارا غصہ دور ہو جائے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب وہ کیا جملہ ہے؟ غور سے سننا عزیز دوستو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہے بھائی؟ جب کبھی غصہ آئے یہ پڑھ لیا کریں. پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں. پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا، جس جگہ پر غصہ آ رہا ہے اس سے دور چلے جائیں نا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسکراتے ہوئے فرمایا ابوبکر جتنا تیری حکومت ہے نا اس خادم پر اس سے زیادہ حکومت ہے اللہ کی تجھ پر. جب وہ تجھے کچھ نہیں کہہ رہا تو تو کیوں کچھ کہتا ہے؟ اور ہم اپنے ملازموں کو، اپنے خادموں کو، اپنے ہاں کام کرنے والوں کو کس انداز میں بلاتے ہیں، کیا کیا ہم نے ان کے مذاق اڑانے والے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی ورک شاپ گاڑی ٹھیک کرانے جائیں تو وہاں جو چھوٹا ہوگا اس کو چھوٹے چھوٹے کہہ کر ارے بھائی ماں باپ نے اس کا نام رکھا. تو اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں تحمل پیدا کریں، صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں تو انشاءاللہ یہ سال ہر سال کا سفر نہیں ہے ملک کی ترقی کا، یہ تو چند منٹ لگتے ہیں اللہ پاک بڑھا دیتا. آپ دیکھیے نا یہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک پڑوسی ملک نے، دشمن ملک نے ہماری حدود پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو یہ ظن تھا کہ میں بڑا ملک ہوں، میرا رقبہ بھی زیادہ، میری عوام بھی زیادہ، میرے پاس مال و دولت بھی زیادہ، میری فوج بھی زیادہ، میرے ہتھیار بھی زیادہ، میرے پاس فلاں اور رافیل اور یہ اور وہ. چند گھنٹوں میں اللہ نے اس کا غرور خاک میں ملا کر پاکستان کو عزت اور سربلندی عطا فرمائی. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا وطن چمکتا چلا جاتا ہے، مہکتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ابھی جو الحمدللہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں جو ایگریمنٹ ہوا، جو مکہ معاہدہ ہوا، جس کے اندر 3 ممالک نے باہمی طور پر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یہ وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا بھی تحفظ کریں گے، حدود کا بھی تحفظ کریں گے، الحمدللہ یہ بھی اللہ کے کرم سے ہوئی. اور ہماری تو یہ چاہت بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ کرے جیسے کفار آپس میں مل کر نیٹو کے نام سے دنیا میں اپنی ایک چودراہٹ جمائے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اسلامی ممالک بھی آپس میں مل کر ان کا مقابلہ کرنے والے بن جائیں، تاکہ پھر کوئی غزہ کے مظلوم مسلمان اور بچوں کی طرف نظر نہ بٹھا سکے. لیکن اس سب کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگا. ہر شخص اپنی ذات میں انفرادی طور پر ذمہ دار ہے اپنے وطن کی عزت اور سربلندی کا، کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہماری زبان سے خیانت کا بول نہ نکلے، ہم کسی کی عزت نفس کو وجروح نہ کریں، ہم کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالیں، ہم کسی کی کوئی چیز نہ چرائیں، ہم کسی پر نگاہ بد نہ ڈالیں، ہم کسی سے انتقام لینے کا جذبہ نہ رکھیں، ہم کسی پر خام خواہ میں غصے نہ ہوں. من تقم لنفسه ابدا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے میرے آقا نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں. ایک سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو گرمی کا سفر تھا، صحرا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سائے کی طرف دیکھے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب آرام کرو، کچھ دیر آرام کرو پھر چلتے. اب اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ سب ہی سو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں سو گئے اور اپنا ہتھیار، اپنی تلوار وہ درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دیا.
تو ایک شخص آیا، اس نے دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کوئی حفاظت کا نظم نہیں ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تانی، میان سے نکالی اور زور سے کہنے لگا من یمنعک منی، کون تجھے بچائے گا محمد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو منظر دیکھا، بڑے حیران ہوئے، سارے صحابہ سوئے ہوئے، دشمن ننگی تلوار لے کر مجھے دھمکا رہا ہے۔ مسکرا کے فرمایا اللہ یمنعنی، میرا اللہ ہی مجھے بچائے، میرا اللہ ہی میری حفاظت کرے۔ جیسے ہی اللہ کا نام سنا تو اس دشمن پر رعب طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے، تلوار ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی، وہ خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تلوار اٹھائی اور اس پر تان کر فرمایا الآن من یمنعک منی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے؟ تو وہ کہنے لگا انت کریم ابن کریم، آپ خود بھی مہربان ہیں، آپ کے ابا بھی بڑے سخی آدمی تھے، آپ ہی مجھے بچائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تلوار کو دیکھ کر نہیں، محمد کے کردار کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کو دیکھ کر، معافی کو دیکھ کر، مہربانی کو دیکھ کر۔